सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जिसमें वक्फ तरमीमी बिल, बुलडोज़र इनजस्टिस और दीगर मौज़ूआत पर जो है रोशनी डाली गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पार्टी के जो नायब सदर हैं एडवोकेट शरफुद्दीन अहमद साहब ने खिताब किया और दीगर पार्टी के ओहदेदारान भी इसमें मौजूद थे। आइए उनसे जानते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था और ख़ास तौर से इस वक्त मुल्क में जो सूरत हाल है, बुलडोज़र का जिस तरह से बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, गैर कानूनी गैर आइनी इस्तेमाल किया जा रहा है। एक अभी हाल ही में 2-4 दिन कबल एक रिपोर्ट आई थी हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क की तरफ से, जिसमें बताया गया था कि गुज़श्ता 2 साल में तकरीबन 1.5 लाख मकानात, कच्चे पक्के मकानात को मुनहदम किया गया, उन पर बुलडोज़र चलाया गया, जिसके नतीजे में तकरीबन 7 लाख अफराद बेघर हुए, उनके छतों और उनके सर पर से छत का साया चला गया। जबकि हुकूमत जो है ये दावा किया था, ये जब हुकूमत बरसर इख्तिदार आए थे कि 2022 तक सबके सर पर छत फराहम करेगी। हुकूमत ने वादा किया था, बार बार ये बात कहते थे, लेकिन दूसरी तरफ हो ये रहा है कि लोगों के सर पर से छत हटाई जा रही है, छीनी जा रही है। तो आइए हम जानते हैं शरफुद्दीन साहब से। शरफुद्दीन साहब, ये पार्टी की तरफ से बहुत देर बाद जो है आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ख़ासतौर से वक्फ के हवाले से, बुलडोज़र के मसले के हवाले से और दीगर इश्यूज़ के हवाले से। देखिए, बीजेपी बेपर्दा खुद हो गई है। पहले उसने बहुत उजलत में बिल पेश किया, पार्लियामेंट में बड़ी मुखालफत हो गई। अब उन्होंने अपने साथियों को भी समझा नहीं पाया, बिल जेपीसी में भेज दिया। वो जेपीसी जिसके लिए जान दे रहे हैं कि जेपीसी में नहीं दें, किसान बिल के सिलसिले में, किसान एक कानून के सिलसिले में, आप जानते हैं ये बात। और तमाम ऐसे हैं कि बीजेपी बिल्कुल इस पर राज़ी नहीं होती जेपीसी में जाए, क्योंकि जेपीसी में सबकी राय आती है। इस वक्त जो इन्होंने जेपीसी बनाई, वो उस बिल पे इनकी भी कोई मुस्तकिल राय नहीं थी। इन्होंने बिल तो बनाया था क्योंकि एक उसके पीछे इनका पॉलिटिकल मोटिव था कि उन लोगों को जिन्होंने ये कहलवाया था जिनसे कि वक्फ इस मुल्क के लिए बहुत बड़ा ख़तरा हो गए हैं, हर हिंदू प्रॉपर्टी पे जिस पे हाथ रख देगा वक्फ प्रॉपर्टी हो जाएगी, ऐसा एक नैरेटिव इन्होंने पूरे मुल्क में किया था। झूठा नैरेटिव जो परकुलेट कर गया था और लोग कहने लगे थे। अब इसमें जब ये बहस हुई तो इन्हें लगा कि इनका ये दांव गलत जा रहा है, तब इन्होंने जेपीसी को भेज दिया। और इनकी राय और ज़्यादा समझ लीजिए कि जेपीसी ने पहली मरतबा गवर्नमेंट प्रॉम्प्टिंग पे नोटिस इशू किया कि इसमें पब्लिक की क्या राय है। भाई, जब 31 लोग आपने भेज दिए, पब्लिक के चुने हुए हैं, वो अपनी राय देते हैं और उसे तय कर लेते हैं। चूंकि इन्हें इस इशू को अब लिंगो रन करना है, अटका के रखना है, इसलिए इन्होंने सबमिशन जो है पब्लिक से मांग लिए और इससे बीजेपी का पर्दाफाश हो गया है, उसकी बेईमानी का, जो उसने जिस तरह से पेश किया है। दूसरा ये कि बहुत ख़तरनाक है वो बिल, उसमें कंपोजिशन जो रखा है उसमें मुसलमानों की माइनॉरिटी हो जाएगी और एक वक्त में मुसलमान ही वक्फ बोर्ड में नहीं होंगे। ऐसा इसलिए डिस्क्रिमिनेटरी है कि जितने भी हिंदू टेम्पल हैं, उनके बोर्ड हैं, उनमें साफ लिखा हुआ है कि उसमें हिंदू मेंबर होंगे। इसमें ना सिर्फ ये कि 2 मेंबर हिंदू होंगे, बल्कि इन्होंने पीछे से नाक पकड़ने की कोशिश की है। उसमें कहीं पर भी नहीं लगाया जो कंपोजिशन है, जो उसमें मेंबर आएंगे वो सारे मुसलमान होंगे, यानी कि कोई भी उसमें मेंबर आ जाएगा और एक दिन मुसलमान उसमें माइनॉरिटी हो जाएंगे और वक्त उनके हाथ से निकल जाएगा। ये जो नैरेटिव फैलाया गया है, एक तो ये नैरेटिव जैसा कि आपने तस्करा किया कि मुसलमान जिसको भी कह देते हैं, वक्फ बोर्ड जिसको भी कह देता है, वो जगह जो है तो वक्फ हो जाती है। एक तो ये गलत फैलाया गया है। दूसरी ये बात बताई जा रही है कि हमारे मुसलमान भी बड़े वो से फ़ख्र से कहते हैं कि रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज़्यादा जायदाद है वक्फ बोर्ड के पास है। लेकिन हकीकत ये है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जो मठों की ज़मीन है, सिर्फ अकेले 2 रियासतों की ज़मीन जो जायदाद है मंदिरों की, अगर उसको मिलाया जाए तो वो पूरे मुल्क में फैले वक्फ से ज़्यादा है। तो ये नैरेटिव जो है मुसलमान भी अपने तरफ से जो है तो फैलाते हैं, उसके जो है तो उसको तक़वियत पहुँचाते। क्या कहें? असल में ये जो राय आई है वो सच्चर कमेटी रिपोर्ट के बाद आई। सच्चर कमेटी ने एक अलग से एक वॉल्यूम तैयार किया, 2 वॉल्यूम में सच्चर कमेटी रिपोर्ट आई है। मुसलमानों ने सिर्फ एक वॉल्यूम का को तो पढ़ा, उसको प्रचार किया। सेकंड वॉल्यूम जो खालिस वक्फ पे है उसे पढ़ा ही नहीं। उसमें उनकी राय आई कि मुसलमानों जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो पूरे मुल्क में फैली हुई है। जहाँ तक जिनकी बात आप कर रहे हैं, वो 53 करोड़ स्टेट की उन्होंने पूरी की पूरी जो जायदादें थी वो मंदिरों को दे दी, इसलिए वो बहुत बड़ी जायदादें हैं। लेकिन मुसलमानों की जायदादें इसलिए सामने आ पा रही हैं कि उनमें ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ पे वक्फ इंक्रोचमेंट है और वो भी इंक्रोचमेंट गवर्नमेंट एजेंसीज का है।
ابھی بھی ملک میں بہت ساری جگہ آپ جائیں گے جہاں مسلمان فخر سے بتاتا ہے کہ یہاں کا ڈی ایم آفس، یہاں کا آفس جو ایس ایس پی کا ہے وہ ہماری زمین پہ ہے، لیکن اس کا انہوں نے آزادی کے بعد سے آج تک کبھی کرایہ بھی نہیں بڑھایا ہے. یعنی کہ ساری پراپرٹیز پہ جو قبضہ ہوا ہے پراپرٹیز پہ، اس میں بہت بڑا ہاتھ انکروچمنٹ کرنے میں گورنمنٹ کا ہے، اور یہ سچر صاحب نے بھی کہا ہے. تو ایک ایشو ہے، اور یہ فخر تو ہے، لیکن ہے پراپرٹی تو بہت بڑی وقت کی ہے، تقریباً 10 لاکھ ایکڑ زمین بہت بڑی ہوتی ہے، تقریباً 10 لاکھ، لیکن اس کو مسلمانوں کے حق میں وہ مسلمان کے پاس نہیں ہے. اور سچر کمیٹی نے ایک اویکننگ کی تھی کہ اگر یہ پراپرٹی مسلمانوں کے طور پہ صحیح مینجمنٹ ہونے لگے تو نہ صرف یہ مسلمانوں کی غریبی ختم ہو جائے گی بلکہ ملک کے لیے بہت کام آنے والی ہے. اچھا، آخری بات یہ ہے کہ یہ بلڈوزر کا جس طرح سے استعمال ہو رہا ہے، انٹرنیشنل لیول پر جو ہے رپورٹیں آ رہی ہے، ٹائمز میگزین میں چھپا ہے، اس کے بعد جو ہے ابھی بینکاک پوسٹ میں چھپا ہے کچھ دن پہلے، اس کے بعد واشنگٹن پوسٹ ہے، نیو یارک کا ٹائمز ہے، جگہ جگہ چھپ رہا ہے پورے میڈیا دنیا بھر کے. اور اقوام متحدہ کا جو ایک کمیٹی ہے اس نے بھی جو ہے تو بعد اب تک کچھ سال پہلے کہا تھا. پھر جو ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے، آپ کے ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ ہے، اور بھی جو دیگر جو ہے انسانی حقوق کے کام کرنے والی تنظیمیں ہیں ہمارے ملک کی بھی اور باہر کی بھی. اس کے باوجود بھی یہ سلسلہ تھم نہیں رہا ہے، اور خاص طور سے اس میں خاصا اضافہ جو ہے تب سے ہوا جب سے الیکشن میں بی جے پی کو زک پہنچی، زبردست زک پہنچی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ انتقام کیا جا رہا ہے، حالانکہ اس کو زک پہنچنے میں سب سے زیادہ رول تو جو ہے نان مسلم ووٹرس کا ہے؟ دیکھیے یہ ایشو اتنا زیادہ سمپل نہیں ہے کہ ابھی بی جے پی آ گئی ہے تو ایشو پیدا ہو گیا. انڈین جوڈیشری نے ایک کلیکٹیو کنشائنس کا کانسیپٹ دیا، اور کلیکٹیو کنشائنس جو ہے وہ مسلمان کے خلاف ہے. یعنی اگر کوئی ایویڈنس نہیں ہوگی اور مسلمانوں کو سزا دی جائے گی تو پھر کلیکٹیو کنشائنس کے بنیاد پر. ہاں میں بہت سارے جگہوں پہ دو ججمنٹ کا ذکر کر رہا ہوں جس میں کوئی ایویڈنس نہیں تھی لیکن مسلمانوں کو سزائے موت دی گئی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ بیسس آف کلیکٹیو کنشائنس آف دا نیشن. تو جب کلیکٹیو کنشائنس کا کنسیپٹ یہاں پہ پاپولر ہو گیا تو اس کا یہ جو آپ نے ذکر کیا وہ سب حصہ ہیں. یہ ایک پولیٹیکل لڑائی ہے، اور کلیکٹیو کنشائنس میں جو نیشنلزم آر ایس ایس نے جس کی ڈیفینیشن کی ہے، کیونکہ اس کے برعکس اور اس کے بمقابلہ اور اس کے متبادل میں کوئی دوسری نیشنلزم نہیں ہے. اس لیے جب کبھی نیشنلزم کی بات ہوگی تو پھر آر ایس ایس کا ہی پتی چلیں گے، ان کا ہی چلے گا، اور اس وقت یہ جو آپ نے باتیں کہی وہ اس کا بائی پروڈکٹ ہے. آپ ایک بات اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گولوارکر کی جو تھیوری ہے اس پر یہ عمل ہو رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں گولوارکر نے 1948 میں یہ تھیوری دی، بنچ آف تھاٹ میں لکھ دیا کہ مسلمان کو سیکنڈ کلاس سٹیزن بنانا ہے، لیکن اس سے پہلے ان کو ڈیفیٹ دینا ہے. تو بی جے پی جب سے آزادی آئی ہے ہندوتوا کو آرٹیفیشیل میکنگ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو انہوں نے جو مسجد اور اس کی ڈیمالش کیا اور شکست دی، وہ دلتوں کو بھی شکست دے رہے ہیں اور کرسچنس کے حملے کر کے ان کو بھی شکست دے رہے ہیں. تو شکست کا ایک ماحول پیدا کر کے وہ طے کریں گے، جو گولوارکر نے کہا کہ ان کے رائٹس کتنے ہوں گے، لیکن آخری لائن انہوں نے لکھی کہ وہ رائٹس کسی بھی صورت میں ہندوؤں کے برابر نہیں ہوں گے. بی جے پی اسی تھیوری کے لیے دن پہ دن نئے کچھ چلا رہی ہے، اور ان پروجیکٹ کے ذریعے مسلمانوں کو سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا رہی ہے، کہ ان کا یقین ہے کہ مسلمان اس ملک کے اندرونی دشمن ہیں عیسائیوں اور پروگریسوس کے ساتھ. اور آخری بات یہ کہ پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن کی بات کر رہے ہیں، کاسٹ سنسس کی آپ حمایت کر رہے ہیں، تو یہ کس طرح سے ہوگا؟ کیا آپ سمجھے جو ماحول پیدا کیا جا رہا ہے کاسٹ سنسس کی طرف سے، جو جنوین ایشوز ہے اس کی طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے بی جے پی اور آر ایس ایس اور اپر کاسٹ اور جو میجیٹیرین آئیڈینٹی ہے وہ بہت خطرے میں پڑ گئی ہے، کیونکہ ابھی سپریم کورٹ نے ایک رائے بدلی اور یہ کہا کہ سب کیٹیگرائزیشن ہونا چاہیے کوٹے کا. وہ ایک بہت بڑی بات ہے جس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. اس میں انہوں نے جوڑ تو نہیں دیا، وہ قانونی طور پہ بالکل صحیح نہیں ہے کہ انہوں نے کریمی لیئر کہا ہو، لیکن بی جے پی نے اسے ایشو بنا لیا اور کہا کریمی لیئر، یعنی کہ دلتوں کے بیچ میں بھی انہوں نے وہاں پر بھی ڈویژن پیدا کر دیا ہے. ایس ڈی پی آئی پوری طور سے اس بات پہ بہت دنوں سے جب سے ایس ڈی پی آئی کا قیام ہوا ہے یہ کہتی ہے
کہ یہاں پر پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہونا چاہیے، اور اب یہ کہتی ہے کہ جب پرائیویٹائزیشن کے ذریعے اور طرح طرح سے ذاتوں کی بنیاد پر، ڈسکریمنیشن کی بنیاد پر جب یہ ریزرویشن کو لاگو ہی نہیں کرتے تو پھر ریزرویشن کی بات چھوڑو، اس ملک میں بہت زیادہ لاسٹنگ پیس کی ضرورت اگر ہے تو وہ جبھی ہے جب اکنامک جسٹس ہو پائے، اکنامک جسٹس سوشل جسٹس پیدا ہوگی، اور اس سے ایکولی پولیٹیکل امپاورمنٹ ہوگا، اور اس ملک میں نہ ذات رہے گی نہ جھگڑا رہے گا، لیکن سب سے پہلے انصاف ہونے کی ضرورت ہے، تبھی اس ملک میں جسٹس، یعنی کہ جب انصاف قائم ہوگا تو پیس بھی قائم ہو جائے گی۔ بہت شکریہ سارا سے بات کرنے کے لیے۔ تھینک یو ویری مچ، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی ٹیم کا بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے جناب ایڈوکیٹ شرف الدین احمد صاحب، جو اپنے پارٹی کا موقف رکھ رہے تھے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جے پی سی کا جو وقت ترمیمی بل بھیجا گیا ہے، اس کے باوجود جو ہے اس پر جو ہے پبلک کی رائے طلب کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے، حکمراں جماعت جو ہے، یہ کوشش کر رہی ہے کہ اس کو ایک سیاسی مسئلہ بنایا جائے، پبلک ایشو بنایا جائے، ورنہ جے پی سی کو کیا ضرورت تھی کہ وہ عوام سے رائے طلب کرتی اس معاملے پر۔ وہ خود اپنی رائے اسٹیک ہولڈر سے بات کر کے کر سکتی تھی، لیکن اس کو پبلک ایشو بنانے کی ایک ماضی میں ایسی کوئی نظیر نہیں ملتی جس طرح کی یہ نظیر قائم کی گئی ہے، جس سے حکومت کے انٹینشن واضح ہو جاتے ہیں۔ کیمرہ مین ذیشان راہی کے ساتھ میں عبدالباری مسعود، نئی دہلی۔